السلام علیکم ناظرین، رانا ثناء اللہ اسمبلی میں آتے ہی ٹوٹ پڑے۔ عمران خان کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ عمران خان کو رہا کر دو، آج اگر وہ جیل میں ہے تو کل ہم جیل میں ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے شہباز حکومت کو بے نقاب کر ڈالا۔ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ یہ ساری بات کرتے ہی اسمبلی میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ آرمی چیف کی پکار، اس کو باہر نکالو اسمبلی سے۔ آئیں ناظرین، سب سے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لازمی دیجیے گا۔ کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایک جو جتھا ہے اور اس جتھے میں جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں جو الیکشن کا انعقاد ہے، اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں، اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے، حق بھی حاصل ہے، اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے اور وہ ان دو چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے۔ اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان نیازی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے 2013-14 سے اس نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ 126 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے دوران جس قسم کی تقاریر ہوئیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کی تضحیک کرنے کی کوششیں ہوئیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مسلسل 2018 تک کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے۔ یہ آپ 2013-14 سے 18 تک یہ پورے 5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں، اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو، کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے، ملک میں انارکی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 2018 میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رگ کیا اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی گیا، اور اس کے بعد 3.5 سال، پونے 4 سال جناب اسپیکر، جب وہ اپوزیشن میں تھا
تو حکومت کے خلاف، جب وہ حکومت میں آیا تو پھر وہی مہم، وہی احتجاج اس نے اپوزیشن کے خلاف شروع کر دیا۔ اپوزیشن کے ان بینچوں سے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے، یہ اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ جناب ملک کی اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو معاشی بحران میں جانے سے روکا جائے اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے، آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو دوسری جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں موصوف یہاں پہ اٹھے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں، آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنی انکوائریز ختم کرانا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد 4.25 سال سیاسی انتقام اور وہ حربے استعمال کیے گئے، اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا۔ اگر نیب کے چیئرمین نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو اس کی باقاعدہ ویڈیو لیک ہوئی۔ آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی آج تک جو ہے وہ انکوائری تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی؟ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ طیبہ گل جو اس ویڈیو لیک کی وکٹم تھی، اس کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں آپ کے پرنسپل سیکرٹری موجود تھے، اس میٹنگ میں ایک عسکری ایجنسی کے سربراہ موجود تھے، آپ نے وہاں پہ اس کو یہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس سے یہ ویڈیو نہیں لی۔ اس کے بعد ایک ایسا چینل جس کا مالک جو ہے وہ آپ کا مشیر تھا، آپ نے وہاں سے اس کو لیک نہیں کروایا۔ اس خاتون کو اور اس کے خامد کو 1.5 مہینہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ حسب بجا میں نہیں رکھا تاکہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد 2 سال تک انہیں آپ کے رینٹڈ ہاؤس میں باقاعدہ نان نفقے کے خرچے کے ساتھ نہیں سنبھالا گیا۔ آج تو آپ کو ویڈیو لیکس کے اوپر بڑا آپ کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے اور بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ کس نے کی تھی؟ اور اس ویڈیو لیک کے ذریعے سے چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کو، میاں نواز شریف سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ، زرداری صاحب، ان کی بہن محترمہ، تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ شہزاد اکبر روز بیٹھ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ 4.25 سال تک قائم رکھا، اور ان 4.25 سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ایک ایسا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کی وجہ سے اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب اسپیکر، آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں
मौजूदा हुकूमत का इसके अलावा कोई एक अमल, कोई एक गलती, कोई एक कोताही कोई सामने रख दे कि जी आपने ये गलत किया है, तो हम सजावार हैं। मासवाए इसके कि IMF की शराइत के ऊपर अमल हो रहा है, मासवाए इसके कि IMF के साथ जो कॉन्फिडेंस अरोड हुआ, इन्होंने जाते जाते जो अमल किया, उस वजह से जो है वो IMF कह रहा है कि जी सारी शराइत पहले पूरी करें, उसके बाद जो है वो आपसे मुआहदा करेंगे। तो इस तरह से 5 सालों में जनाब स्पीकर वो मुल्क जो 2017-18 में लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा चुका था, दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा चुका था, 6.2 के ऊपर उसका ग्रोथ रेट था, वो आगे बढ़ रहा था, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, उसको इस हाल में जो है वो पहुंचाया इस टोले ने। और नाजरीन, आज की इस खुसूसी और तफसीली वीडियो में